تسبیح کیجیے. جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے. خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ شکر ہے، تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے. پھر اسی طرح وتر کے آخر میں سبحان الملک القدوس، اسی طرح عام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع میں بھی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. تو تسبیح کے کئی صیغے ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے. بس آپ نصیحت کیجیے. ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ وصیت کی گئی، اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں، غموں، تکلیفوں، بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. یہ ذکر قلعہ ہے، محفوظ قلعہ. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے. کس کس چیز سے قلعہ ہے؟ کس کس شر سے؟ ہر پریشانی، غم، تکلیف، بیماری، گناہ، ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کون سے ہیں وہ ذکر؟ نمبر 1 الصلاۃ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر 2 کثرت الاستغفار. ہر غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے. یا ذا الجلال والاکرام کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو. آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا؟ شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا. تو اس کی عادت ڈالیے. جو میں آپ کو 5 ذکر بتانے لگی نا، ڈیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں، چاہے کچھ دفعہ ہی کریں. تھوڑا شروع کریں گے، زیادہ کی بھی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. فائدہ یہ کہ آپ بہت سے غموں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے. جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا، اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں. پہلا کیا ہے؟ درود شریف. دوسرا استغفار. تیسرا یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے فرمایا الظو، اس کو زیادہ کر لو، لازم کر لو. اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے 2 ناموں کو خاص کیا گیا ہے. یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے، اللہ جل جلالہ کہ اے جلال، جمال، کمال اور عظمت کے مالک، اور دوسرا الاکرام، عطا اور بخشش کے مالک. یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے. چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاکید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے. فوضت امری الیک، اللہ تیرے حوالے، تو اس کو درست کر دے. والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پشت تیری طرف پناہ کے لیے، یعنی کہ تیرے شیلٹر میں دی. رغبتاً و رہبتاً، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شیلٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو صبح بیدار ہونے پر خیر کی دعا کرتے. جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی. آزما کے دیکھ لیجیے، رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوا لیں اور اس کو اپنے بیڈ سائڈ کے پاس چپکا لیں، یا اس کا کوئی اسٹیکر یا کوئی ڈیکوریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لیے. اور پھر ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے. اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو. حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفویض میں کر دیے، میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری رغبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کوئی نجات گاہ ہے۔ میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پہنچے گا۔